ہاں بھیج دو قاری صاحب. وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. جھوم جھوم کے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلہ واصحابہ یا نور اللہ. تھوڑا سائڈ کرو، ادھر ادھر جلدی جلدی ادھر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایک بہت ہی پیاری سورت جو آپ تمام حضرات سنتے بھی ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے سورہ اخلاص. آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کی تفسیر اور اس کی کچھ وضاحت کی بارے میں پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین میرا آنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ ربانیت میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب تو فرما دے کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی پیدا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. یہ سورت اتنی عظیم الشان اور اعلیٰ مرتبے والی سورت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں توحید کا سمندر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ایک خاص مقام اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی شان الوحیت اس میں بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کی کامل قدرت کا بیان، اللہ کی یکتا ہونے کا بیان، اللہ کی قدرت کا بیان. اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی پیاری تعریف کی، اپنے پیارے سے کتنا پیار کیا، اور اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے کہ رب اپنی توحید بھی زبان مصطفیٰ سے کہلواتا ہے. قل هو واللہ احد، لفظ کل فرما کے مصطفیٰ کی شان رب نے بیان فرمائی. اے محبوب تو فرما، قل اے محبوب تو فرما واللہ ہے وہ ایک ہے. لفظ اللہ، کلمہ جلالہ، اللہ اپنی وحدانیت، اللہ اپنی توحید خود میں بیان کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اے پیارے، میرا واحد ہونا، میرا یکتا ہونا، میرا رب ہونا میں خود تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن تیری زبان سے سننا مقصد ہے تیرا پیار ہے مجھے، تجھ سے مجھے پیار ہے، تو میرا محبوب ہے، میں رب ہوں، میں یکتا ہوں، میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، میں ظاہر اور باطن کے علم کا جاننے والا ہوں، میں کفا باللہ علما، میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہوں، تمام طاقت اور قوت میرے ہاتھ میں. لیکن اے پیارے میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ سارے نبیوں نے میرے کہنے پہ کہا، پر تجھے میں نے اپنا ہاتھ دکھایا ہے، تو کہے گا تو بات ہوگا. اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد. اے پیارے تو فرما کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی بھی توحید، اپنی معرفت، اپنی حقیقت، اپنا یکتا ہونا یہ بھی کہلوا رہا ہے، تو مصطفیٰ کی ذات سے کہلوا رہا ہے. یہاں سے نقطہ آپ کو پتہ چلا. شاعر کہتا ہے قل کہہ کر بھی اپنی بات منہ سے تیرے سنے،
اے پیارے کل کہہ کر بھی اپنی بات منہ سے تیرے سنی کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند. محبوب تو فرما. آدم نے بھی کہا، نوح نے بھی کہا، شیش نے بھی کہا، سارے انبیاء آتے رہے، مجھے ایک 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 پکارتے اللہ واحد اللہ واحد اللہ یکتا وحدہ 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 لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا واحد ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فقط اللہ کی ذات ہے. سب کہتے رہے لیکن میں نے تجھے اپنا دیدار جو کرایا ہے معراج میں، تو کہے گا تو بات اور ہوگی. او ادنا فتح اللہ، اے محبوب اور قریب آ جا. معراج پہ اللہ نے محبوب کو بلایا اور اپنا آپ دکھایا اور اللہ نے فرمایا او ادنا فتح اللہ، اے محبوب اور قریب آ جا. اس لیے تو ہی فرما قل هو اللہ احد کہ محبوب کریم ما زغ البصر وما طغى. پیارے نے جب رب کو دیکھا تو نہ پلک ایسے ہوئی نہ ہوئی، چک چکی بان کے مصطفیٰ کریم نے رب کے جلووں کو جلانا کر. اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب تو فرما کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. تو اس سے ہمیں توحید پتہ چلی اور توحید کے ساتھ رسالت بھی پتہ چلی کہ جب آپ رسالت کو مانیں گے تو توحید تک پہنچیں گے. نماز میں 6 شرائط. آخری شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، اور آخری تکبیر تحریمہ. آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ. جب آخری شرط کو آپ عمل کریں گے تو نماز کی پہلی شرط آلریڈی ہو جائے گی. شرط کی آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ، اور فرض کی نماز جو فرض ہے وہ شروع ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے. تو جب آخری شرط ادا کریں گے تو تکبیر تحریمہ پہلا فرض خود آلریڈی ادا ہو جائے گا. جب آپ گل کھائیں گے تو میٹھا بھی ملے گا. جب آپ رسالت بیان کریں گے تو توحید بھی ہو جائے گا. جب مصطفیٰ کی شان بیان کرو گے تو توحید ہوگی. زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. تو جب ہم مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس میں توحید بھی ہوتی ہے. ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ تم صرف مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں. جھوٹے دعوے کرنے والے آج کہاں گئے؟ 3 دن 4 دن جب جاننا تھا سب چوہے مل کے اندر گھس گئے. کوئی وینا ملی کے بچے کو دودھ پلانے چلا گیا. کہاں گئے یہ سارے جو جہاد کے نام پہ چندہ لے رہے تھے؟ کہاں مر گئے؟ جب جان لینے کی بات آئی تو ہر دھرنے کے اندر مصطفیٰ کریم کے دیوانے سنی عاشق رسول موجود تھے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس مسئلے کو رسالت کو سمجھنے کے لیے، مصطفیٰ کی شان کو سمجھنے کے لیے، ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، معرفت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، شان مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، معراج مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، حقیقت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ماں کا دیکھ اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. ورنہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اتنا آسان نہیں ہے یہ سمجھنا. دھرنے کے اندر کون تھے؟ سارے عشاقان مصطفیٰ جن کی ماؤں نے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ یہ دوری دی تھی. ہائے ہائے سبحان اللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے گئے، کھلے آنکھ سلے ادا کہتے گئے. ماں یہ دودھ پلاتے ہوئے لوری دیتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم سرکار کے نام پہ حلوہ کھاتے ہیں، تو جب وقت آتا ہے جان دینے کا تو اپنے سارے جلووں کے ساتھ بھی آتے ہیں. فقط حلوہ کھانے والے نہیں ہیں. اب سنیوں نے ثابت کر دیا ہے آئے اگر کوئی ہے ہم کا لال کا ہر میدان جہاد میں اگر ہوں گے ناموں سے رسالت کی بات آئے گی تو وہاں سنی کھڑا ہوگا. جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو وہاں سنی کھڑا ہوگا. جب غوث عالم کی شان کی
مجھے کہا یہ کرنے جائز نہیں. میں نے کہا تو آ تو صحیح کرنے میں تیرے کو بتا دیں کہ تو بھی جائز چاہے یا نہیں. پیچھے پیٹ پیچھے جو نا منافق سب کہتے ہیں. اور یہ سنیوں نے سینے پہ گولی کھا کے ثابت کر دیا کہ منافق ہوتے ہیں جو پیٹ پیچھے گولی کھاتے ہیں. ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی نہیں, پیچھے نہیں کھائی ہیں, کسی نے دماغ پہ کھائی. ایک بچہ اس کے دل میں گولی لگی, ایک نوجوان یہاں پر شارع فیصل کے اندر دل میں گولی ماری. بکاؤ انوار ہے نا, بکاؤ سرکار, یہ لاؤ انوار نہیں, یہ بغیرت. وردی اتار دیا. ہم وردی کا احترام کرتے ہیں, پاکستان نہیں ہے, پاکستان کو سلام کرتے ہیں, وردی کی تعظیم کرتے ہیں. تو ہمارے مدرسہ مدینہ کے بچے کا سامنا نہیں کر سکتا. ہاں تو صحیح تو سامنے پیچھے گولی کراتا ہے منافق. شرم کرو, شرم کرو, ڈوم مرو, ڈوم مرو, شرم کرو, شرم کرو, ڈوم مرو, ڈوم مرو, شرم کرو, شرم کرو. ڈوم مرو, ڈوم مرو. الحمدللہ الحمدللہ قبلہ میرے مجاہدین اللہ بشیخ الحدیث و تفسیر, پوری زندگی درس و تدریس. اللہ قال قال رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی, پوری زندگی خانقاہ کے اندر درس میں دارالعلوم سے باہر ہی نہیں تشریف لائے. لیکن جب ناموس رسالت پہ حملہ ہونا شروع ہوا, قادیانی لوگ بھی جب سامنے باہر آئے اور توحید توحید کہنے والے ناموس رسالت کی عزت کرنے لگے, تو امیر المجاہد کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عنایت ہوئی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص توجہ ہوئی, اور آپ کو چنا گیا, پاکستان میں امیر منتخب کیا گیا. اور وہ شخص قربان جاؤں اس کی عظمت و سلام پر, میری نسل آپ پہ قربان, جو خود نہیں چل سکتا اس نے پوری قوم کو چلا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنی سخت زبان انہوں نے استعمال کری, بغیر تو تم نے قرآن و حدیث پڑھا ہی کر تو پتہ ہی کہاں ہے کہ جب سخت زبان استعمال کی جاتی ہے. جب ہم طواف کرتے ہیں کتنے کرتے ہیں؟ 7 میں 4 طواف ہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم رمی ایسے چلتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ اللہ کی شان کو اکڑ کے چل رہے ہیں, عبادت ہے رب کی شان میں. جب طواف کرتے ہیں 1 2 3, اس کے بعد ایسے چلتے ہیں. جو وہاں عمرے پہ گئے ہم کو پتا ہے, اگر نہیں پتا جنرل موویاں دیکھی ان کو پتا ہوگا. ابھی رب کی شان میں تو آج ہی کرنا چاہیے, انکساری کرنا چاہیے. ہم نے کہا نصیحت آنے مالک تو معاف کر دے, اور تو اکڑ کے چل رہا ہے. ادائے مصطفیٰ ہے, یہ پیارے کا طریقہ ہے. جب کفار آ گئے تھے آپ نے طواف فرما رہے تھے, جب کافر آ گئے تو آپ نے فرمایا صحابہ ایسے چلنا ہے. بابو کی ادا ایسی پسند آئی کہ جب تک یہ طریقہ نہ سنت ادا نہیں ہوگی. تو جب آ جائے سامنے کفار, گستاخ نبی آ جائے, تو محبت پیار محبت سے نہیں ہوگی, محبت کر کے ہوگی. آ جاؤ میدان میں, جو کی تلواریں حاضر ہے عمر فاروق کی طرح. بہت سخت زبان استعمال کری, اللہ نے خود سخت زبان استعمال کری قرآن کریم میں. جس نے نبی کی شان میں گستاخی کری, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کری بلعام بن باورا نے, اللہ نے فرمایا یہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. ہے یعنی قرآن میں انسان کو کتا بھر کے رہا ہے, کیونکہ وہ مصطفیٰ وہ حضرت موسیٰ کا گستاخ. ہم کہتے ہیں سخت زبان استعمال کری, پڑھو قرآن. اور جو نبیوں کا ادب, جو ولیوں کا پیروکار, جو پیارے اللہ کے نبی کے اولیاء سے محبت کرنے والا وہ معصوم کتا, اللہ اکبر, اس کی عظمت و شان پہ قربان. وہ معصوم کتا ایسے بولتا. روایت میں ہے کہ جہاں صحابہ کاف کروٹ لیتے وہ کتا بھی ویسی کروٹ لیتے. اللہ بادب کتا, جہاں صحابہ کاف کروٹ لیتے وہ کتا بھی ویسی کروٹ لیتا جو ناموس رسالت کا سپاہی ہوگا, جو عاشق رسول ہوگا, اولیاء اللہ کا پیروکار ہوگا, اس کو اللہ انعام دیتا ہے. وہ صحابہ کا آپ کا بادب کتا بلعام بن باورا کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. پڑھو قرآن. ان کے تو سخت زبان استعمال کری. حضرت صدیق اکبر نے کافر کو کہا, بولا جا تو اپنے لات, بت اس کا نام تھا لات, اس نے کافر کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا,
صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل بشر بلا فصل، خلیفہ اول بلا فصل، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، اور اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے صدیق اکبر کی ذات ہے اور خلیفہ اول ہے. اس پہ بھی شیطان جھگڑا کرواتا ہے. آپ کو آئے گی یہ باتیں سامنے سے. سب سے افضل ذات جو نبی کے بعد ہے وہ کس کی ذات ہے؟ صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل. آپ نے اس کافر کو کہا جا لا جو پھر تیرا. بات بڑی سخت. بخاری کی حدیث ہے جلد نمبر 2 میں عربی عبارت کی کھانے کے لیے تیار ہو. جو شخص کہتا ہے کہ تم گالیاں دیتے ہو، ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم حقانیت بیان کرتے ہیں. جس قابل تم ہو ہم وہی تمہیں بتاتے ہیں. اگر تم ناموں سے رسالت کے سپاہی ہوتے ہیں تو ہم فوج کو ایسے سلام نہیں کرتے، ہم باجبا کو ایسے سلام نہیں کر رہے ہیں. سرکار کا عاشق ہے، اس کا باپ بھی سرکار کا عاشق تھا، اس کی والد کی جو تختی لگی ہے ایک طرف یا اللہ اور دوسری طرف یا محمد لکھا ہوا ہے. ایسے نہیں سلام کر رہے، وہ سرکار کا عاشق ہے. اور یہ سیاست تھی، فوج کو اور سنیوں کو لگا دیا جائے. یہ سیاست تھی. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جہاں لاکھ کے شرمگاہ کو چوس. یہ بخاری کی حدیث ہے، اتنا سخت جملہ. اور کون فرما رہا ہے؟ صدیق اکبر کی ذات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جنگ بدر کے بعد ایک خبیث آیا، گستاخ رسول، منافق، شرارت کرنے مسجد النبی کے اندر گھسنے لگا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس کتے کو پکڑو. یہ صدیق حضرت عمر فاروق کے الفاظ ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات ہوتی، لیکن میں خاتم النبی ہوں، میرے پاس ساری نبیت کا ضرورت کا سلسلہ ختم ہو جائے. یہ تو سخت زبان استعمال کری. پڑھو حدیث ہے، عمر فاروق کا قول ہے یہ، اس کتے کو پکڑو. تو آج سعدی حسین رضوی نے دامت برکاتہ عالیہ کو جھنجھوڑ کے اگر حکمرانوں کو ایسے الفاظ استعمال کر لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے، جو جس قابل ہے اس کو ویسے ہی پکارا جائے گا، جو جس قابل ہے اس کو ویسے ہی پکارا جائے گا. چور چوری کر دے اور اس کا سامان برآمد ہو جائے، چور بھی پکڑا جائے، کیا کریں گے؟ چور سے گلے ملیں گے، اس کو ہار ڈالیں گے، اس کو بریانی کھلائیں گے یا بہن بیٹی کا رشتہ دے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ جب چور چوری کر کے پکڑا گیا اور اس کے بعد مال بھی برآمد ہو گیا تو اب کیا حکومت کے لیے اس کو سزا دی جائے گی. اس کو جب مجاہد ملت شاہ احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ قانون پاس کروا دیا کہ ختم نبوت پاکستان کے آئین میں موجود ہے، اس میں چو چرا نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے اندر ترمیم کی کیوں؟ اور کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی حال پہ لے آیا، بولے ہم نے واپس کر دیا. تو چور چوری کر کے پکڑا جائے تو سزا تو ہوتی ہے نا. لوگ پوچھتے ہوئے مسئلہ کیا تھا، کیوں بیٹھے دھرنے میں؟ تو وجہ یہ تھی کہ ختم نبوت کی وہ شک جو آئین میں موجود ہے اس کو ختم کیا جا رہا تھا، اور قادیانی لوبی ختم کر رہی ہے. یہ قادیانی لوبی، قادیانی کو پابندی ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. قادیانی کو پابندی ہے کہ وہ مسجدیں نہیں بنا سکتے، وہ اذان نہیں کر سکتے، وہ جماعت نہیں کرا سکتے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا مجاہد نہیں کہہ سکتے، وہ ناموں سے رسالت کا سپاہی نہیں کہہ سکتے، اور ان کے ساتھ نکاح بھی ناجائز. اگر کسی کا ہو گیا ہے تو وہ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بدترین کافر ہے، اقلیت ہے، اور یہ کافر ہے، یہ آئین میں موجود ہے. اب ترمیم کی جا رہی تھی، چینج اس لیے کی جا رہی تھی کہ اب 3-4 مہینے کے بعد الیکشن آنے والے ہیں، اور الیکشن کے اندر یہ آ جاتے اور پھر حکومت میں آتے اور پھر یہ کہتے کہ ہمیں بھی جنرل سیٹ دینی چاہیے. پھر یہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، پھر حکومتی سطح پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ یہودیوں کے ایجنٹ، وہ قائدین، وہ سیاسی قائدین جو اخباروں میں بیانات دیتے ہیں کہ قادیانی بھی ملک کے ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی بھی عبادت خانہ کھولی جائے، ان کو بھی اجازت دی جائے. تو جب ان کو اجازت دی جائے تو ایک سیکٹر کے بعد 7 دوسرا سیکٹر کیوں نہیں کھلنے دیتے ہو؟
نہیں نہیں یہ گستاخ ہیں، یہ جو نا غدار ہے. جب یہ غدار ہے تمہاری سیاست کے تو وہ غدار ہے ختم نبوت کے. جب ان کو اجازت نہیں ہے تو وہاں بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے. اللہ پر قرآن حدیث شعر میں شاعر فرماتا ہے نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ صورت گندی سیرت گندی. ہاں ہاں ابھی تو بیان شروع ہوا تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے. دشمن احمد جو سرکار کا دشمن ہے اس پہ شدت کرو. قرآن کی آیت ہے اشد من الکفار، مومن جو ہے وہ کفاروں پہ شدید ہے. اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر امام اہل سنت میں شدت نہیں ہوتی یہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ اتنی شدت تھی. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مذمت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت ہے. پورا مذہب لعنتی ہے. یہ قادیانی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ جتنے بھی یہ کرسچن ریڈرواڑی جتنے بھی فرقے ہیں نا گستاخ مصطفیٰ، ان سب کے اوپر لعنت کرو. تمہیں شرم نہیں آتی سرکار کی شان میں گستاخی کرتا؟ اس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہونے کو ثابت کرتا. امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اور قیامت تو ہے ہی مصطفیٰ کے لیے. اللہ چاہتا تو جب دنیا کے اندر بندہ مرا ہے قبر میں گیا، قبر میں سوال جواب ہو گئے، اس کے بعد جنت میں جائے دوزخ میں جائے. آخرت کیوں سجائی گئی؟ آخرت اس لیے سجائی جائے گی کہ وہاں شان مصطفیٰ بیان کی جائے گی. عدالت کے برادر حسن رضا خان فرماتے ہیں فقط اتنا انعقاد ہے بس میں معاشر کا کہ اتنی بڑی محفل جو بزم سجائی جائے گی میدان معاشر میں کیوں سجائی جائے گی؟ سارے انبیاء آئیں گے، سارے مرسلین آئیں گے، سارے امتیاں آئیں گے، کیونکہ وہ بھی آسرا کرتے تھے، وہ بھی امید کرتے تھے کہ شاید ہمارے دور میں ہمارا آخری نبی آ جائے. اور اپنے امتیوں کو کہتے تھے کہ اگر آپ زندہ ہو اور آپ کے وقت میں اگر آخر زمان خاتم الانبیاء امام محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے تو انہیں ہمارا سلام پیش کرنا. تو اس لیے ساری امتیں آئیں گی، انبیاء آئیں گے، فقط اتنا ہی نکات ہے بس میں معاشر کا. پیارے کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اور پیارے آقا کے ناموس پہ جو قربان ہوگا نا مصطفیٰ اسی کی شفاعت فرمائیں گے. ایسے نہیں جب پیارے آقا کو چاہنے والا ہوگا، پیارے آقا کی رسالت کو ماننے والا ہوگا، ختم الانبیاء کو ماننے والا ہوگا. حضور علیہ السلام میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے. کون لوگ ہیں؟ کس کے لیے کہا گیا؟ اس کی ماں کا بل آئے انزل الیک وما انزل من قبلک. اے پیارے جو تیرے اوپر ہم نے قرآن نازل کیا ہے نا، یہ ایمان والے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے انبیاء پہ ہم نے صحیفے اور کتابیں اتاری ہیں اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ ہم نے تجھ پہ جو اتار دیا ہے فقط تجھ پہ اتار دیا جی کہ ہم مزید اتاریں گے. اللہ یہ فرماتا، اللہ نے فرمایا انزل الیک، ہم نے اس پر جو نازل کر دیا ہے، وانزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل کر دیا ہے. یہ ایمان والے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. ماں قبل آئے. یہاں پر بات جو گئی ہے مصطفیٰ کی نبوت اور مصطفیٰ کے اوپر وحی کی ختم ہے. نبی نے کے اوپر جو وحی آئی مکمل یہ بات ختم کر دی گئی، ہم نے تم پہ نازل کر دیا. تبیان القرآن من کل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پورا قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے. اور پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں لے کر پہ نبی علیہ السلام کے سینہ تھر میں نازل ہوا.
اور اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اے پیارے رحمان نے تجھے قرآن اور حکمت سکھائی ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اللہ یہ فرماتا کہ ہم تجھے قرآن دے رہے ہیں نا، اس کے بعد بھی قرآن نازل کریں گے۔ یہ ساری آیتیں دلالت کرتی ہے سرکار کی ختم نبوت کے اوپر۔ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے قرآن اور حکمت مصطفیٰ کو سکھائی۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو یہ نہیں فرماتا رہا کہ میں ابھی تمہیں جو سکھا رہا ہوں محبوب تمہیں صرف یہ قرآن سکھا رہا ہوں، اس کے بعد اور کوئی نبی آئے گا تو میں اس کے اوپر بھی نازل کروں گا۔ یہ آیت استدلال کرتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ مصطفیٰ خاتم النبی ہے، اور صراحتاً بھی قرآن کے اندر آئے جو ہم اکثر جو ہے نیازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سرکار کی ختم نبوت پہ حقیقی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے پیارے بھائی، اس کو سمجھو، بڑی باریک بینی سے نا یہودی کام کر رہے ہیں۔ یہودی نصرانیوں نے یہ پلان کیا تھا، عبدالحق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے 1856 سن ہجری کے بزرگ آپ نے اعلان کیا تھا، آپ نے جہاد کا اعلان کیا تھا یہودیوں کے اوپر۔ انہوں نے پلاننگ کری کہ میں ایسی چیز کیا ہے کہ یہ سارے جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے، اور وہ یہی تھی کہ یہ ناموس سے رسالت کے مجاہد ہیں، یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ اس وقت انہوں نے جب جہاد کیا تو منافقین کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور آپ کو سزا دی گئی اور آپ کو کالے پانی میں ڈال دیا گیا۔ پھر بھی آپ نے جیل کے اندر ان گنت کتابیں لکھی، اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ملک مسلمانوں کا نہیں تھا۔ پھر علماء بیٹھے، جمع ہوئے اور تفکر کیا کہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے اپنا ملک بنانا چاہیے۔ پھر الحمدللہ پاکستان ماجر وجود میں آیا، اب ملک اپنا ہو گیا۔ ملک اپنا ہونے کے بعد، ملک اپنا ہونے سے پہلے حضرت علم الدین شہید جب شہید ہوئے، آپ بھی خاتم الانبیاء کے مجاہد ہیں، ناموس رسالت کے مجاہد ہیں، اور آپ کو سزائے موت انگریز گورنمنٹ نے دی کیونکہ نظام مصطفیٰ نہیں تھا، وہ ملک اپنا ہی نہیں تھا۔ جب ملک اپنا ہو گیا اس کے بعد غازی عبدالقیم کو سزا دی گئی کیونکہ نظام مصطفیٰ نہیں تھا۔ ملک اپنا ہونے کے بعد بھی نظام مصطفیٰ نہیں تھا۔ پھر گستاخ سلمان تاثیر پیدا ہوا، اور اس کے مجاہد ملت حضرت قبلہ محترم ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ قدم اٹھایا اور سرکار کے نام اس کی حفاظت کری، اور اس کو غیرت ملک کی طرح کاٹ کے 27 گولیاں، ایک دو بھی نہیں، کتنی صحابہ راجر ملی کی طرح کاٹتے تھے نا، وہ سنت ادا کری۔ ممتاز قادری اتنا زبردست نشانے باز تھا، جو الرٹ فورس ہوتی نا اس میں تھا، الرٹ فورس میں سے۔ اور یہ بڑے بڑے وزراؤں کے جو گارڈ ہوتے نا، یہ عام گارڈ نہیں ہوتے، آنکھیں بند کر کے بھی ممتاز قادری گولی مارتا نا، یقین کرے صحیح نشانے پہ، لیکن سرکار کو راضی کرنا تھا، پیارے مصطفیٰ کا دل جیتنا تھا۔ اس لیے ایک دو نہیں بلکہ معراج مصطفیٰ کی نسبت سے، شب قدر کی نسبت سے، سرکار نے جو مصطفیٰ کا اللہ کا جو دیدار کیا معراج النبی کی نسبت سے، ایک دو نہیں پوری 27 کی 27، کیونکہ قرآن میں ہے مفہوم یہ کہ جب تم کافر کو مارو نا تو اللہ دینے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول میں حاضری قبول، آدھا گنجا پورا یزید، آدھا گنجا پورا کافر، آدھا گنجا پورا خبیث، آدھا گنجا پورا خبیث، نواز شریف بے شمار بے شمار کتنے غازی مار ہو گئے۔ اب تو یہ پیارے بچوں پہ شفقت دیکھو، یقین کریں یہ آہا کیا چہرے، سرکار کی ناموس کے لیے یہاں بیٹھے، سرکار کے ذکر کے لیے یہاں بیٹھے، ان کو کون سی محبت ہے، ماؤں نے دودھ پلایا عشق مصطفیٰ والا، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے بیٹھے، ان پہ شفقت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو مدرسے میں داخل کرو، ان
ان کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ، مدرس بناؤ، اور سب بنانے کے بعد ان کو مجاہد سنت بناؤ، مجاہد خاتم الانبیاء بناؤ، مجاہد نام سے رسالت بناؤ. یہ ان کی گھٹی میں بھر دو. اور یہ گھٹی کہاں سے ملتی ہے؟ دعوت اسلامی سے ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ امیر اہل سنت سے ملتی ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ عاشق ہی پیدا ہوتا ہے. تاریخ جمیل گستاخ ہے، اس نے جنید جمشید گستاخ ہی پیدا کی. کبھی ہم عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی، کبھی عمر فاروق کی شان میں گستاخی. دیکھو نا گستاخ کا انجام کیا ہوا. نہ آسمان نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا. اور ممتاز قادری کیونکہ عاشق میں پیدا ہوا ہے. امیر اہل سنت کی صحبت کا نتیجہ، بیانات کا نتیجہ، وہ جو عشق مصطفیٰ کا جام جو امیر اہل سنت پلاتے ہیں، وہ جام ایسا عروج پایا کہ جیسا ممتاز ہے ایسا کوئی ممتاز ہو ہی نہیں سکتا. ایک دو نہیں، کتنی والی؟ 27. یقین کے لگا اس بندوق میں 27,000 بھی ہوتی تو ممتاز قادری وہ بھی پھر ہوتی. دل کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے، یہ مصطفیٰ کا گستاخ. ایک آپ کو مسئلہ اس کے درمیان میں نوٹ کرواؤں، توجہ سے. لوگ کہتے ہیں قانون جو ہے نا، قانون سزا دے گا. لوگ یہ کہتے ہیں پاکستانی قانون میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ پھر قانون سزا دے گا. ہر بندہ قانون ہاتھ میں نہ لے. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی گستاخی کرے تو کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے، اس کو نہیں مارے. مسئلہ شرعی یہی ہے. لیکن اگر کوئی عشق مصطفیٰ کا جام پی کر اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ناموس میں فنا ہو کر اور دیدار مصطفیٰ کی نورانیت میں گم ہو کر جو فنا فی رسول اللہ کی منزلت طے کر کے اگر کوئی یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے کہ کوئی گستاخی کرے اور وہ اس کا کرا کما کر دے، سر تن سے جدا اور تن سر سے جدا کر دے، تو شریعت فیصلہ یہ دیتی ہے کہ اس کو مجاہد اہل سنت کہا جائے گا، اس کو غازی خدمت کہا جائے گا. اس کو نہ قانونی سزا ہوگی نہ شرعی سزا ہوگی. جب ممتاز قادری نے اس کو مارا تھا نا، تو ہم دورہ حدیث میں حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث و تفسیر یادگار اسلام مولانا محمد اسماعیل ضیائی قادری دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت میں موجود تھے اور درس حدیث دورہ حدیث میں موجود تھے. بخاری شریف کی حدیث جاری کی. ہمیں وہی مجھے یاد ہے، میں نے ٹائم بھی لکھا ہوا ہے میرے پاس ڈائری میں، وہ ٹائم نوٹ ہے 2010 کا واقعہ. تو جب یہ واقعہ ہوا اور ہمیں جب اطلاع ملی ہم نے شیخ صاحب سے عرض کیا، حضور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے اللہ اکبر کبیرہ، شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب یہ ضیاء الدین مدنی سے بیٹھے. اس سے بیٹھے ضیاء الدین مدنی، اور ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت سے مرید ہے. کس سے مرید ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مرید. آپ کے خاندان والے قادیانی تھے. ضیاء الدین مدنی کے خاندان والے قادیانی تھے. آپ سنی سید عقیدہ تھے. آپ نے پتا چلا کہ بریلی میں ایک عاشق رسول ہے، مجاہد اہل سنت ہے اور وہ مکہ مجدد ہے. آپ کو شوق ہوا، آپ گئے امام اہل سنت کی بارگاہ میں، امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دست بیت ہوئے، آپ کی صحبت میں رہے. آپ سے اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ میں سنی ہوں. اور پیچھے معلوم کیا ہوا سب قادیانی. فرمایا ٹھیک ہے، سب کو چھوڑ دو، آج سے میں ہی تمہاری ماں اور میں ہی تمہارا باپ. اعلیٰ حضرت نے وہ گھٹی پلائی، وہ روحانیت دی. صرف 4 سال کے عرصے میں اعلیٰ حضرت نے چاروں خلافتوں سے نوازی. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی مدینہ شریف. آپ مدینہ شریف سے پھر وہاں بیٹھ کے آپ رسمیت کا اور ضیائیت کا کام کرتے. تو ضیاء الدین مدنی ان کے مرید ہیں. امیر اہل سنت بھی ضیاء الدین مدنی سے مرید ہے. تو ضیاء الدین مدنی کی حضرت مرید ہے. 9 سال کی عمر تھی. شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب آرام باغ میں، سب سے پہلے امجدیہ آرام باغ میں ابتدا ہوئی 1997 میں، 1957 میں آرام باغ میں امجدیہ کا افتتاح ہوا. جب افتتاح ہوا تو شیخ الحدیث خلیفہ صدر الشریعہ اور خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد قادری فیصل آبادی جنہیں کہا جاتا ہے محدث اعظم، جن کے بارے میں امیر فرماتے ہیں سردار آباد، جن کی نسبت سے فیصل آباد کو کیا فرماتے ہیں؟ سردار آباد.
آپ نے ناموس رسالت ختم نبوت میں بیان کیا، عشق مصطفیٰ سے وہ ڈوبا ہوا بیان اسماعیل ضیائی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ اثر کر گیا، اور آپ نے فرمایا آج سے میں بھی علم دین پڑھوں۔ کیا عمر تھی؟ 9 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 9 سال کی عمر سے آپ دارالامجدیہ میں موجود ہیں، آج تک درس و تدریس جاری ہے الحمدللہ، اور ابھی تقریباً 57 سال آپ کو امجدیہ میں ہو گئے۔ کتنے سال؟ 57 سال آپ کو۔ 57 سے آپ لگا لیں کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 57 یا 55 سال امجدیہ میں ہو گئے، اور بڑے بڑے علماء فضراء کی آپ نے زیارت کری، صحبت اختیار کری، اور پورے پاکستان سے اگر فتوے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی میں چوں چرا والی بات ہوتی ہے، شک و شبہات والی بات ہوتی ہے، وہ سارے فتوے شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر آپ سے تصدیق کی جاتی ہے۔ آپ بتائیں یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط؟ اگر آپ نے فرما دیا صحیح ہے تو پھر وہ فتوے کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، اور فرما دیا صحیح نہیں ہے تو پاکستان کا کوئی مفتی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا۔ یہ مقام ہے اس وقت شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت ممتاز قادری نے سلمان تاثر کی تاثیر ختم کر دی، آپ نے فرمایا کہ ممتاز قادری کو شرعی حکم ہے کہ ممتاز قادری کو اس کی جگہ گورنر بنایا جائے۔ غازی تیرے جان صاحب، کتنے غازی مارو گے؟ ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے؟ دیکھ لو پرسوں کے دھرنے کے اندر، ہفتے کے دھرنے میں، اتوار کے دھرنے میں دیکھو سارے مجاہد چھوٹے سے لگے بڑا، ایک معصوم بچہ، اللہ اکبر، میں نے فیس بک پر اس کی تصویر دیکھی، کیا نورانیت ہے، سبحان اللہ، اتنا پیارا بچہ، وہ بھی وہاں دھرنے میں شہید ہوا۔ کل میری بات ہوئی، میں نے ایک دوست نے پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم دھرنے میں موجود تھے، اور دھرنے کا عالم یہ تھا کہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے تھے، وحشی طریقے بھی کیا ہیں، جس طریقہ انہوں نے یزیدی کردار ادا کیا۔ قرآن فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ محبوب کی قسم، انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو نیک عمل کریں، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جنہوں نے نمازیں پڑھی۔ سکینی قوم ادھر بھی نمازیں پڑھتی تھی، حسینی قافلہ ادھر بھی نمازیں پڑھتا تھا، یہاں بھی اذان ہے وہاں بھی اذان ہے، یہاں بھی سجدے وہاں بھی سجدے، یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے، پھر خسارے میں کون ہے؟ ایمان والے تو سب ہیں، لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھا جائے گا یزیدی حق پر تھے یا حسینی حق پر تھے، یزیدی صبر کر رہے تھے یا حسینی صبر کر رہے تھے۔ آج ہمیں اسلام اگار کر کہے گا کہ وہ 72 شہید ہی تو تھے جو حق پر تھے اور ناموں سے رسالت کے مجاہد تھے۔ اس ظلم و زیادتی پر بھی اپنے معصوم بچوں کو شہید ہونے میں دیکھ رہے تھے، پر کلمہ حق بلند کر رہے تھے اور آنکھیں کھلی تھی اور زبان بند تھا، اسی کو تو صبر کہتے ہیں، اور صبر کیسے؟ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں پر بھی جو آئے تھے وہ یزیدیوں سے کم نہیں تھے، جو دھرنے میں شرارتیں کر رہے تھے، ظلم و زیادتی جنہوں نے کری، اور جنہوں نے انتہا سے زیادہ پربریت کا اندازہ کیا، اور جنہوں نے ہمارے معصوم اور شہریوں کے اوپر، ناموس رسالت کے اوپر، ناموس رسالت کے مجاہد کے اوپر جو ڈنڈے برسائے، یہ یزیدیوں سے کم نہیں تھے۔ یہاں بھی وہی دیکھا جائے گا کہ حق پر کون تھے اور صبر پر کون تھے۔ ایسا نہیں مجاہدوں کو یا ناموس رسالت کے مجاہد جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مجاہد نہیں کہا جاتا، ان کو شہید نہیں کہا جاتا۔ وجہ یہ اسلام کو پہچانو، شریعت کو پہچانو۔ میں نے تو بدعا دی اللہ نے، میں نے کہا یا اللہ اس دھرنے کے اوپر جنہوں نے بھی ظلم و زیادتی کری اور جن کے ظلم کی وجہ سے ایک ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر آنچ آئی، یا اللہ اس کے ہاتھوں کو فالش کر دے، یا اللہ اس کے جسم میں کیڑے نہ اٹھے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں قادیانی وہ بھی ان کا قلعہ کما ہو جائے، ان کے چہرے فاش ہو جائے، ان کے پردے فاش ہو جائے، اور ہر مجاہد ان کو پہچان لے، بلکہ ایک تحریک چلا دو، گستاخ رسول تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا جہاں ملے ان کو بجرنگ پاک کا ہاتھ دکھاؤ۔ 5 انگلیاں نا بجرنگ پاک کی نسبت سے اس میں بڑی طاقت، ایک کم ہو تو 5 کلو وزن نہیں اٹھا سکتی، 5 انگلیاں ایسے نہیں تھی رب نے، بڑے پاور، اس پاور سے تو ممتاز قادری نے کام کیا تھا۔
یہ تو پاور تھا جو غازی علم الدین شہید نے کیا تھا، یہ پنجتن پاک کا پاور تھا جو قاضی عبد القیوم نے اس ایجاد کیا تھا. ایسا تو نہیں نا. اگر تم لوگ، اگر ہم اور آپ سامنے نہیں آئیں گے نا تو اللہ نے ناموس رسالت کا کام پھر بھی لے لینا. ایک پادری مصطفیٰ کی شان پر گستاخی کر رہا تھا، سارے موجود تھے کفار. ایک کے پاس کتا تھا اور زنجیر بندی بھی تھی بڑی مضبوط. جب اس پادری نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کری علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کتے نے جھپٹ کے حملہ کیا. جب حملہ کیا تو لوگوں نے اس کو آ کے فٹافٹ ہٹایا، اپنے پادری کو بچایا. اور وہ سمجھے شاید یہ کتا جو نا کٹخنا ہے، ایسی بدعت کیا ہے. لیکن جب دوبارہ اس نے اپنی زبان سے گستاخی کری، گستاخی مصطفیٰ کے الفاظ نکالے، یقین کرے اللہ نے جس سے کام لینا ہے چاہے وہ جانور بھی، اس سے اللہ کام لے لینا. وہ کتا دوبارہ چھپٹا، جیسے اس کی زبان سے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ نکلے، وہ کتا اٹھا اور اس نے اس پادری کا ٹیک ہوا پکڑ لیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب اس کا سر تن سے جڑا. جہان عشق مصطفیٰ غازی تیرے جادشاہ، غازی تیرے جادشاہ. ریس میں جل جائیں بے دینوں کے دل. امام اہل سنت فرماتے ہیں ریس میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تو کیا خیال ہے آپ کو؟ سرکار کو راضی کرنا ہے نا. ہم سے تو وہ کتا بازی لے گئے. اس کی عظمتوں کو سلام کہ جو گستاخی رسول کرنے والے کا یہ پنجتن پاک کے ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے. دیکھیں آپ لوگ الجھے نہیں کسی سے. اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو الجھے نہیں، لیکن اگر وہ شخص گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کو گھر تک پہنچائیں گے. صحیح طریقے سے، صحیح طریقے سے پہنچائیں گے. اس کو سیف الرحمان کی ننگی تلوار دکھاتا اور آپ اس کے بعد سختی کریں گے نا تو کوئی مشکل نہیں. کوئی آپ گستاخی نہیں کریں گے، قرآن حدیث کے عین مطابق ہے. بات ناموس رسالت کی ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ بہت باریک ہے. انہوں نے نکاح معاہدہ لکھا اور چینج کر دیا. جب تیرے ماں باپ کا نکاح نامہ کوئی ہے جو ناظرہ نے غلطی کر دی تمہارا تمہیں صحیح کروا دیا. ناموس رسالت کا مسئلہ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. گستاخ رسول کی سزا بھی یہی ہے. اگر کوئی گستاخی کرے گا اور وہ توبہ کرنا چاہے تو قانون اس کو کیا سزا دے؟ اس کو کلمہ پڑھائے گا. اس گستاخی سے وہ توبہ کرے گا کہ میں نے یہ گستاخی کی ہے اور پھر اس کو قتل کیا جائے گا. یہ تو دنیا میں اس کی معافی ہے. آخرت کا معاملہ تو سرکار کی سپرد ہے. آخرت کا معاملہ تو سرکار کے سپرد ہے. اللہ خود فرماتا ہے مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے. پیارے آقا تو کچھ فرماتے ہی نہیں ہے. یہ لبرل طبقہ بولتا ہے پیارے آقا تو پیارے اسلام پھیلانے تشریف لائے. آپ تو اخلاقیات کا درد دیتے ہیں اور رب بھی تو کچھ فرماتا ہے نا پیارے مصطفیٰ کا رحمت للعالمین ہے. تو اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. یہ پیارے تو جواب نہ دے، یہ تو میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. میری طرف سے میں جواب دوں گا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ. رب نے جواب تو پیارے تو جواب نہ دے. تیرے لیے حضرت عمر فاروق کی دربار جواب دے گی. دو شخص آئے، ایک غیر مسلم تھا، ایک منافق تھا. نام نام مسلمان آیا اور آگے عمر فاروق کی بات میں آیا، بولا ہمارے حق میں فیصلہ کرے. تو وہ غیر مسلم نے کہا، وہ کہتا ہے کہ تمہارے مسلمان تمہارے نبی کا فیصلہ نہیں مانتے.
عمر فاروق کو جلال آ گیا، فرمایا میرے نبی نے کیا فیصلہ فرمایا؟ وہ کہتا ہے آپ کے نبی نے میرے حق پہ فیصلہ فرمایا، یہ آپ کا مسلمان مانتا نہیں ہے۔ عمر فاروق اندر تشریف لے گئے، وہاں سے ننگی تلوار لے کر آئے اور سر تن سے جدا، تن سر سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، تن سر سے جدا۔ آپ نے اس کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا عمر تو نے بغیر شریعت کے فیصلہ کیسے کر دیا؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اللہ نے وحی نہیں بھیجی، اللہ نے محبوب کے پاس جبریل کو نہیں بھیجا کہ جہاں جبریل عمر فاروق نے یہ کیا کر دیا، پتا چلا کہ جو فیصلہ عمر کا ہے وہ عمر فاروق کا ہے۔ کوئی بھی گستاخ ملے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، خبردار سب چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم پانی بجلی گیس منکر آ جائے تو ہم صبر کر لیں گے، لیکن بات مصطفیٰ کی آئے گی تو ہم سے صبر نہیں ہوگا، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ کون ہمارا رہنما؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ جو مصطفیٰ فرمائیں گے وہی دستور ریاست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے جذبے کو پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اکثر لوگ جنہاں دعوت اسلامی میں چورا کرتے ہیں، ان کو چاہیے وہ بھی اپنی زبان سنبھال کے بات کرا کریں۔ دعوت اسلامی میں انگلیاں نہیں اٹھاؤ، یہ دھرنے کے اندر 25% نہیں بلکہ 95% جو لوگ ہیں نا، اس میں ذات سے ذات 95% جو لوگ ہوں گے نا، میں غالب نہیں بلکہ دعوت سے کہہ سکتا ہوں یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ انڈائریکٹ ضرور تعریف۔ آپ چوچنا نہیں کرا کرو، جو کام کر رہا نا وہ کر لے۔ جہاں حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ جب لبرل طبقہ میڈیا کے ذریعے، چینل کے ذریعے فحاشی ہریانی عام کر رہا تھا تو وہاں ناموس رسالت کا ایک سپاہی اٹھا جسے مدنی چینل کہتے ہیں، وہ بھی ناموس رسالت کا سپاہی ہے، وہ بھی مجاہد ہے، وہ میڈیا ہے، وہ مجاہد مدنی چینل جو پوری دنیا میں ناموس رسالت کا کام کر رہا ہے۔ ہر شخص اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بولتا ہے اس کے وسوسے کو کاٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری کی جو چند آیتیں جگہ اس کی وضاحت کرو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے اور ہم نیاز کو دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نیاز اللہ کی نہیں ہوتی، جو نیاز مند ہوتا ہے اس کی نیاز ہوتی ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، نیاز لوگ کہتے ہیں اللہ کی نیاز نہیں، اور بے وقوف تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب دن ہوگا تو رات ہوگی، جب رات ہوگی تو دن ہوگا، جب سورج ہوگا تو چاند ہوگا، چاند ہوگا تو سورج ہوگا، لیکن چاند ہے تو سورج کا انکار نہیں ہے، سورج ہے تو چاند کا انکار نہیں ہے، دن ہے تو رات کا انکار نہیں ہے، رات ہے تو دن کا انکار نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ نبیوں کی ولیوں کی نیاز نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ولیوں کی نبیوں کی نجات دینا جائز ہے، یہ انکار نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ لنگر و طعام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم نبیوں کو پیش کرتے ہیں، ہم ولیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے نبی ہے نا، یہ نیاز مند ہے کس چیز کے؟ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے، یہ اس چیز کے نیاز مند ہے۔ جو اہل اللہ ہے وہ اس چیز کے نیاز مند ہے، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ جو ولی ہے وہ کس چیز کے نیاز مند ہے؟ یا اللہ ہماری معرفت اتنی کر دے، اتنی معرفت بلند ہو جائے کہ ہم تیرے دیدار تیرے جلوے دیکھیں، یہ اس کے نیاز مند ہے۔ اور جو مومن نیاز مند ہے وہ اس چیز کے نیاز مند ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ اور جو عام مسلمان نیاز مند ہے، یا اللہ جو ہم پہ عذابات ہو رہے ہیں جو قبر کے اندر، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، جو یا اللہ اس سے تو ہمیں معاف ہو، یہ نیاز مند ہے اس چیز کی۔ ہر شخص کی نیاز الگ الگ ہے، ہر شخص کے طریقے الگ الگ ہیں۔ عالم کے اوپر ایک کام الگ ہوتے ہیں، مفتی کے کام الگ ہوتے ہیں، منافق کے کام الگ ہے، مرتد کے کام الگ ہے، مومن کے کام الگ ہے، ماں کے کام الگ ہے، باپ کے کام الگ ہے، بیٹی کے کام الگ ہے۔ ایک کام کو سب کے اوپر لاگو نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا نہیں، اللہ سے بھی کوئی پیدا نہیں۔ جب اللہ پیدا نہیں ہے تو ہم ولادت مناتے ہیں مصطفیٰ کی، تو یہ ثابت کرتے ہیں، ہم پیدائش منا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم توحید مانتے ہیں۔ ہم پیدائش مناتے ہیں مصطفیٰ کی تو یہ ثابت کرتے ہیں، کیا ثابت کرتے ہیں؟ کہ ہم مصطفیٰ کو پیدا شدہ مانتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے اور جو پیدا ہوا ہے وہ مخلوق میں سے ہے، اور اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا میلاد نہیں منا جائے گا کیونکہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ میلاد منا کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں لم یلد ولم یولد، توحید بھی مناتے ہیں اور رسالت بھی مناتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ کے علماء فرماتے ہیں، مفسر فرماتے ہیں، مصطفیٰ کو اللہ کا بیٹا مت کہو اور الہ نہ مانو، اللہ نہ مانو اور اللہ کا بیٹا نہ کہو، باقی جتنی شان بیان کرنی ہے کرو، جتنی شان بیان کرنی ہے کرو، کوئی حد نہیں ہے مصطفیٰ کی شان، صرف اللہ نہ مانو اور اللہ کا بیٹا نہ مانو۔ لم یلد ولم یولد کی یہ نقطہ اس میں سے نکلتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ پھر جھوم کے ذرا کہا کے در نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد۔ دیکھیں اس آیت سے ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جس نے ولادت کو کہتے قرآن میں کہا لکھا ہے، دیکھو تم نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ، اس کے